بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا کوگنیٹو سائیکالوجی کا لیسن نمبر 5 کریں گے. پچھلے لیسنز میں ہم لوگوں نے ہارڈ ویئر تھوڑے لیولز کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو آج ہم لوگ جو پڑھیں گے نا وہ جیسے کوئی سافٹ ویئر لیولز ہوتے ہیں نا کہ کیسے انفارمیشن کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے, کیسے ہماری جو ہے نا اندر ہمارے مائنڈ کے اندر کس طریقے سے وہ پرسیپٹ ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اس کو ہم لوگ جو ہے نا سارا آج ہم لوگ پڑھیں گے. چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں, آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیجیے گا. اور اگین وہی بات ہے کہ جو ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ وہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ویو کر لیتے ہیں ویڈیو لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے. تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. اور گروپ اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں فری ٹیوشن کے لیے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے, آپ لوگ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ڈیلی آپ لوگوں کو روٹین بتائی جاتی ہے, وہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ گروپ میں بھی آئیں, انشاءاللہ وہاں پہ انٹریکشن کے تھرو آپ لوگ آسانی سے جو ہے وہ آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا, آج ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ ویژول سینس جو ہوتے ہیں, یعنی کہ جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو انفارمیشن آپ حاصل کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ لوگ پروسیس کیسے کرتے ہیں. یہ جو ساری انفارمیشن پروسیسنگ کا کام ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے ویژول کارٹیکس میں ہوتا ہے. ویژول انفارمیشن یعنی کہ وہ انفارمیشن جو آپ لوگ دیکھ کے حاصل کرتے ہیں وہ انفارمیشن کی پروسیسنگ کہاں ہوتی ہے, ویژول کارٹیکس میں. یہ ورڈ آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں, جگہ جگہ آگے یہ یوز ہوگا. یہ آپ لوگوں کے دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی دکھائی دینے والی ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ حصہ ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایکسپیریمنٹس مختلف قسم کے کنڈکٹ کیے گئے یہی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ سینسیشن کیسے پرسیپشن میں ٹرانسفارم ہوتی ہے. سینسیشن یعنی کہ ہم کسی چیز کو جب سینس کرتے ہیں اپنے 5 سینسز کے تھرو, جب ہم لوگ کسی چیز کو محسوس کر لیتے ہیں تو وہ ایک احساسات کیسے ایک سوچ میں بدلتے ہیں, کیسے ایک نظریے میں بدلتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ تو کنڈکٹ کیا تھا کفلر نے 1953 میں. کفلر نے اسٹڈی کیا تھا کہ گینگلیان سیلز کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں نا کہ کیسے ہمارے سینسیشن ٹرانسفارم ہو جاتی ہے پرسیپشن میں, تو گینگلیان سیلز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. انہوں نے ڈسکور کیا تھا کہ آن آف سیلز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں آف آن سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورے سیلز آپ لوگوں کی ساری ویژول انفارمیشن کی جو پروسیسنگ والا سارا پروسیجر ہوتا ہے وہ یہی آن آف اور آف آن سیلز ہی بناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو آپ لوگوں کا ریٹنا ہوتا ہے نا, اگر تو لائٹ بالکل ریٹنا کے سینٹر پہ جا کے جو ہے نا وہ گرتی ہے. آپ لوگ پچھلے چیپٹر میں ریٹنا پڑھ چکے ہیں, جنہوں نے نہیں سنا وہ جا کے پہلے پچھلے لیکچر سنیں تبھی یہ بلا سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو لائٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے ریٹنا کے بالکل سینٹر پہ جا کے گرتی ہے نا جب, تو تب آپ لوگوں کے آن آف سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اگر آپ لوگ ریٹنا پہ نہیں گرتی لائٹ, ادھر ادھر گرتی ہے سائڈز پہ اگر جا کے فائر کرتی ہے, تو پھر آف آن سیلز سٹارٹ ہو جاتے ہیں فائرنگ کرنا, یعنی کہ آنکھ کو جھپکانا اور وہ. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. ریٹنا کے سینٹر میں ہوگا تو آن آف سیلز, اور اگر پیریفری میں ہوگا تو آف آن سیلز. ٹھیک ہے, یہ نیچے سارا فگر بھی بتا میں آپ لوگوں کو وہاں سے بھی سمجھاؤں گی. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گینگلیان سیلز ہوتے ہیں نا وہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو لیفٹ سائڈ والے نا یہ والے سارے جو گینگلیان سیلز ہیں وہ یہ والے سارے ہیں آن آف سیلز ہیں. ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ والے آن آف سیلز ہیں, اور یہ جو رائٹ والے ہیں یہ والے سارے یہ والے سارے جو لائن میں نے یہ آف آن سیل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے, یہ والے سارے کیا ہیں آن آف ہے, اور یہ والے سارے جو ہیں وہ آف آن سیلز ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ جو لائنز ہیں نا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ نیورون کی ایکٹیویشن کو, کہ یہ جو لائنز ہیں نا مختلف, کہ کہاں کہاں نیورون زیادہ ایکٹیو ہوں گے, کہاں کہاں زیادہ کم ایکٹیو ہوں گے, یہ ساری وہ ہم لوگ چیزیں یہاں سے دیکھیں گے. اور یہ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک الیکٹریکل امپلسز آپ کی جو ہے نا وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے بات یہ کہ جب ریٹنا کے سینٹر میں لائٹ گرے گی, تو ہم نے پہلے بھی پیچھے بھی ہم لوگ اوپر پڑھ بھی چکے ہیں کہ کون سے سیل فائرنگ سٹارٹ کریں گے, آن آف سیلز. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا ریٹنا ہے نا یہ والا ریٹنا. ٹھیک ہے, اس کے سینٹر پہ یہ دیکھیں یہ گول نے بتایا ہوا ہے, سینٹر پہ لائٹ گرے گی تو کون سے سیل ایکٹیویٹ ہوں گے, آن آف سیلز ایکٹیویٹ ہوں گے نا. تو ہم نے کہا کہ یہ والے سیلز آن آف سیلز ہیں, یہ والے لیفٹ والے. ٹھیک ہے, اچھا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ جو پنک والا جو ایریا ہے نا یہاں پہ سارے امپلسز یہاں پہ جنریٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آف آن سیلز کا جو ہے نا پنک ایریا وہاں پہ کوئی بھی امپلسز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, جب لائٹ ریٹنا کے سینٹر پہ جا کے گرے گی تو اس وقت آن آف سیلز کے ہی امپلسز جنریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے یہ بات پڑھ لی. آگے ہم پڑھتے ہیں پیریفرل لائٹ سپاٹ کا, یعنی کہ اگر تو لائٹ ریٹنا کے سینٹر میں نہیں گرتی, پیریفری میں آنکھ کے ارد گرد اگر کہیں پڑتی ہے, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا, پھر ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے جو آف آن سیلز ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ فائرنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، یہاں پہ آن آف سیلز والا جو ایریا ہے یہاں پہ کوئی بھی امپلسز نہیں ہے، لیکن آف آن ایریا والے سیلز میں امپلسز ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لائٹ ہے نا یہ باہر یہ پیریفری پہ جا کے گری ہے. یہ جو سینٹر والا جو ایک پوائنٹ ہے نا یہ ہے آپ لوگ کا ریٹنا ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے یہ پیریفری ہے آپ لوگوں کی باہر والا سیل ہے. ٹھیک ہے، تو لائٹ جو ہے یہ جو پیریفرل پارٹ پہ کیونکہ یہ جا کے گری ہے تو اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا جو امپلسز ہیں وہ آف آن والے جو سیلز ہیں ان پہ ہی جنریٹ ہوں گے. آگے اگر ہم لوگ چلیں پھر وہ یہ کہتے ہیں اوپر سے، چلے میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹ یہیں سے پڑھا دوں کہ اوپر سے آپ دیکھتے ہیں بار وہ. اچھا اب آپ لوگ دیکھیں ایلیومینیشن کی بات کرتے ہیں آپ، یعنی کہ ایک دم سے جو چمک پڑتی ہے، اگر تو چمک آپ کی بالکل سینٹر پہ جا کے سینٹرل ریٹینا کے اوپر اگر آپ چمک کوئی پڑتی ہے تو بھی ہمیں پتا ہے کہ ریٹنا پہ جب بھی پڑے گی تو آن آف سیلز میں ہی امپلسز بنیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ آن آف سیلز میں ہی لائنز ہیں جنریٹ ہوئے ہیں، جتنے بھی الیکٹریکل امپلسز وہ آن آف سیلز میں ہی جنریٹ ہوئے ہیں، لیکن آف آن سیلز میں یہ یہاں پہ امپلسز جنریٹ نہیں ہوئے. اپنے پنک ایریا کے اوپر غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر آپ دیکھیں کہ اگر تو پیریفری جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو باہر والا پورشن ہوتا ہے، اگر وہاں پہ اگر ایلومینیشن گرتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے ہم لوگوں نے پیریفری کی بات کی تھی کہ پیریفری میں ہمیشہ آف آن سیلز میں ہی الیکٹرک امپلسز جنریٹ ہوتے ہیں. تو یہ آف آن سیلز میں الیکٹرک امپلسز جنریٹ ہوئے ہیں، اس میں جو ہے وہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آپ لوگوں نے جسٹ یہ ڈفرنس مائنڈ میں ہوگا تو آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ دیکھیں تو ڈیفیوز ایلیمینیشن یعنی کہ ریٹنا کے اوپر بھی گری. ٹھیک ہے، اور ادھر سے جو ہے نا وہ پیریفری کے اوپر بھی جو ہے نا ایلیمینیشن کوئی چمک اگر ایک دم سے پڑتی ہے تو دونوں کے دونوں ہی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، ریٹنا آن آف بھی ایکٹیویٹ ہوں گے اور آف آن بھی ایکٹیویٹ ہوں گے. یہ گینگلیون سیلز لیول پہ ہوتا ہے، یعنی کہ گینگلیون ہم لوگوں نے پچھلے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے چیپٹرز میں آئی تھنک سو پڑھا بھی تھا کہ یہ ایک امپلسز ہوتی ہیں کہ جب آپ لوگ کچھ بھی آپ لوگ فیل کرتے ہیں نا تو یہ ایک امپلسز ہوتی ہیں جو دماغ کی طرف جاتی ہیں تو وہ گینگلیون سیلز ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو ویژول کارٹیکس کی جانے سے پہلے ہی جب ویژول کارٹیکس تک انفارمیشن جب جانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی ویژول سسٹم یہ والی پروسیسنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب لائٹ ایک دم سے جب چمک پڑتی ہے تو آپ آنکھیں جو ہے وہ زیادہ جھپکاتے ہیں، اور جب بالکل جو ہے نا اندھیرا ہو تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہے. وہ یہ سارا فینومینا یہ اسی میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے یہاں سے جو ہے نا وہ ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں سے یہ والے ڈفرینسز آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہوبل اور وائزل ہیں، یہ دو ایکسپیریمنٹ کیا تھا ان دونوں نے 1962 میں. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کیٹس کے ساتھ. انہوں نے نا جو ویژول کارٹیکس ہوتا ہے کیٹ کا وہ انہوں نے یوز کیا تھا کہ کیٹ کا جو دماغ ہوتا ہے نا جو انفارمیشن ویژول انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے انہوں نے اس کو یوز کیا تھا. انہوں نے مختلف قسم کی اسٹیمولائی، مختلف قسم کی لائٹس، مختلف قسم کی شکلیں انہوں نے کیٹس کو دکھائی تھی. اور پھر انہوں نے کیٹس کا جو کارٹیکل سیلز ہوتے ہیں نا کارٹیکس میں جو سیلز پائے جاتے ہیں وہ انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا تھا وہ زیادہ کمپلیکس تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو کارٹیکل سیلز ہوتے ہیں نا یہ مختلف مینر میں ڈفرنٹ مینرز میں زیادہ کمپلیکس مینر میں یہ رسپونڈ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سیلز. انہوں نے ان سیلز کو کہا تھا کہ بار ڈیٹیکٹرز اور ایج ڈیٹیکٹرز. ایج ڈیٹیکٹرز وہ ہوتے ہیں کہ جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آبجیکٹ کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ آ کے وہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے، ایج ڈیٹیکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ کہ کوئی بھی لائن کی جو ایک سائڈ ہوتی ہے اس کی وہاں پہ جو لائٹ ہوتی ہے اس کو بھی پازیٹیو، اس کو پازیٹیو رسپونڈ کریں گے. جہاں پہ جو ادر جو دوسری جو سائڈ ہوگی نا وہاں پہ نیگیٹو رسپونڈ کریں گے، یعنی کہ وہاں پہ پھر ویژوئلائزیشن ختم ہو جاتی ہے نا سبجیکٹ کی، کیونکہ اس سے آگے ایک سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بار ڈیٹیکٹرز تھے نا وہ جو ہے نا وہ رسپونڈ کرتے ہیں پازیٹیولی. اگر سینٹر میں جو لائٹ کی چیز کے سینٹر میں لائٹ ہوگا تو پازیٹیو رسپانس کریں گے، اور پیریفری میں جو ہوگا نا یعنی کہ جو کناروں پہ جو چیز ہوگی جو لائٹ ہوگی اس کو نیگیٹو رسپانس کریں گے. یہاں پہ آپ نے اتنے زیادہ کوئی گہرائی میں نہیں جاننا، جسٹ آپ لوگوں نے یہاں سے اس چیز کو سمجھنا ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ایج ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ پازیٹیو رسپونڈ کریں گے ایک لائن پہ اور نیگیٹو رسپونڈ کریں گے دوسری پہ، لیکن جو بار ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ پازیٹیو رسپانس کرتے ہیں سینٹر کو اور نیگیٹو رسپانس کرتے ہیں پیریفری کو. ٹھیک ہے، ایج ڈیٹیکٹرز جو ہیں یہ آپ آگے دیکھتے بھی ہیں. بار اور ایج ڈیٹیکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی اسپیسیفک ہوتے ہیں پوزیشن کے معاملے میں، کہاں چیز پڑی ہوئی ہے، چیز کی وڈتھ کتنی ہے، وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس اسٹیمولیشن اس ایریا کو رسپونڈ کرتے ہیں کہ یعنی کہ آپ چھوٹا سا ایریا ہو نا اگر ویژول فیل کرتا بھی رسپونڈ کریں گے، یعنی بہت بڑی کوئی وسعت میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، بہت کھلا میدان دیکھ رہے ہیں تو پھر تو نہیں نا وہ رسپونڈ کرتے. آپ کو تو پتہ بھی سمندر آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا سمندر کا ایج کیا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ ویژول مطلب اسمال ایریا کو ہی جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بار اور ایج ڈیٹیکٹرز کمبائن یہاں پہ انہوں نے دکھائے ہوئے بھی ہیں. دیکھیں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جو ایج ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ لائٹ ایک لائن ایک جو ایج ہوگا وہاں پہ پازیٹیو رسپانس کریں گے, دوسرے کو نیگیٹو رسپانس. تو یہاں پہ دو طرح کے اگر یہ جو لائنز تھی نا, ٹھیک ہے, تو لائن کے اس طرف سارے پازیٹیو رسپانس اور اس طرف جو نیگیٹو. ٹھیک ہے جی, جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے پازیٹیو نیگیٹو یوز کیا ہے, اس میں لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا, تھوڑا سا رٹا لگا لیجیے گا. ٹھیک ہے. بار ڈیٹیکٹرز کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سینٹر میں جو لائٹ ہوگی نا اس کو پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے اور جو کناروں پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو نیگیٹو رسپانس ہوتا ہے. تو یہ سینٹر میں یہ جو وائٹ لائٹ ہے اس کو یہ پازیٹیو ہوگا, یہ دیکھیں پلس بنے ہوئے ہیں, اور اوپر اور نیچے جو ہے وہ کیا ہے نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بار ڈیٹیکٹر وہ کہتے ہیں کہ اگر سینٹر آف ہو یعنی کہ سینٹر میں اگر لائٹ نہ ہو, سائڈس پہ اگر لائٹ ہو تو بھی ہمیں پتا ہے کہ لائٹ کو تو انہوں نے پازیٹیو رسپانس ہی کرنا ہے, بلیک کلر کو ہمیشہ نیگیٹو رسپانس ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر بھی پازیٹیو ادھر بھی پازیٹیو, درمیان میں جو ہے وہ نیگیٹو رسپانس ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ایزی سا ہے, اس میں آپ لوگوں نے کوئی پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیوڈ مارس کا جو کام ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. ڈیوڈ مارس جو تھا نا, انہوں نے ایک کمپیوٹر ماڈل انہوں نے ڈیولپ کیا تھا کہ کیسے انفارمیشن جو ہے نا آن آف سیل کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی امیج کو اینالائز کرنے کے لیے, اس کا تجزیہ کرنے کے لیے. انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا کمپیوٹر کے اندر, جیسے ہیومن بینگز آن آف سیلز کو یوز کرتے ہیں, انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا کہ کمپیوٹر کیسے آن آف سیلز کو یوز کرے گا. اور مار اور ہلڈرتھ نے کمبائن کیا تھا آف آن جو ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں ان کے سارے آؤٹ پٹس کو, تاکہ جو بار اور ایجز جو ہوتی ہیں نا ان کی وڈتھ کو اور ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم جو ہوتا ہے نا اس میں سمبولک ڈسکرپشنز ہوتی ہیں جو کریٹ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ کمپیوٹر میں یہ نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری سینسری جو ہم لوگ چیزوں کو ہم لوگ سینس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو اور نیگیٹو والا کہ ایسے رسپونڈ کرتے ہیں ہمارا دماغ اور یہ وہ, بٹ کمپیوٹر سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا. کمپیوٹر بس سمبلز کی فارم میں ایک ڈسکرائب کر دیتا ہے ایک چیز کو. آپ کمپیوٹر کو یا کوئی روبوٹ کو آپ ایک پکچر دکھائیں گے تو وہ جیسے ڈسکرپشن لکھ کے تو آپ کو بتا دے گا کیا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. ریئل جو بھی امیجز ہوتے ہیں نا ان کی جو آبجیکٹس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. یہ سسٹم ایک کمبائن کر دیتا ہے کہ سمبولک ڈسکرپشن کو کہ بس آبجیکٹ کیسے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کمپیوٹر ہے نا وہ آبجیکٹ کو دیکھ کے اس کو ڈسکرائب تو کرتا ہے, لیکن کہاں پہ آبجیکٹ کا ایج ہے, کہاں پہ اس کی باؤنڈری, یہ چیز نہیں بتاتا. یہاں پہ نیچے ایک پکچر دکھائی ہوئی, یہاں پہ گھاس بھی ہے, کلاؤڈز وغیرہ بھی ہیں. اب انسان کا جو مائنڈ ہوگا نا وہ تو اس چیز کو ایزیلی وہ ڈیٹیکٹ کرے گا ان ساری مختلف چیزوں کو. ٹھیک ہے. اور انسان کے مائنڈ کی طرح کمپیوٹر بھی جو ہے نا اب اس قابل بنایا جا چکا ہے کہ وہ بھی مختلف جو ہے نا وہ ڈفرینسز کو جو ہے نا وہ امیجز کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے بات اتنی سی ہے کہ ڈیوڈ اور مارک نے جو ہے نا کمپیوٹر ماڈل بنایا تھا. جیسے ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے, آپ لوگوں کے MCQs میں پوچھتے ہیں کہ کون سے سائنٹسٹ نے کمپیوٹر ماڈل بنایا تھا کہ انفارمیشن آن آف سیلز کو جو ہے وہ, تو آپ لوگ جیسے یہ نیم یاد رکھیں ڈیوڈ مارک, ایویچیبل ماری ہوئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں سینسری میموری کی طرف چلتے ہیں. اچھا سینسری میموری, اچھا کیا ہوتی ہے سینسری میموری؟ سینسری ورڈ نکلا ہے سینس سے. سینس انسان کی ہمیشہ 5 ہوتی ہیں, ٹچ, ٹیسٹ, اس کے بعد جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, جو ہم لوگ سنتے ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ ہم لوگ سونگتے ہیں یعنی کہ اسمیل کرنا. یہ جو 5 چیزیں ہوتی ہیں نا یہ جب بھی ہم لوگ کہیں سے ہم تک پہنچتی ہیں, ہمارے مائنڈ تک پہنچتی ہیں نا تو وہ ہماری مائنڈ کے اندر, ہماری میموری کے اندر اسٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چاہے ہم نے کچھ فیل کیا ہو, چاہے ہم نے کچھ دیکھا, کچھ بھی سنا ہو, تو ہماری ایک میموری ہے جہاں پہ ساری سینسز جو ہوتی ہیں نا وہ وہاں پہ جا کے ٹریگ کرتی ہیں, وہاں پہ جا کے اسٹور ہوتی ہیں. سب سے پہلے جب انفارمیشن انٹر ہوتی ہے انسان کے سسٹم کے اندر تو وہ سینسری میموریز میں جا کے رجسٹر ہوتی ہے. چاہے کہیں سے بھی انفارمیشن انٹر ہوئی ہے, آنکھوں کے تھرو, سننے کے تھرو, اسمیل کے تھرو, ٹیسٹ کے تھرو, ٹچ کے تھرو, ہمیشہ کوئی بھی سسٹم کے تھرو وہ انٹر ہوئی ہے تو سب سے پہلے رجسٹر ہوتی ہے سینسری میموریز کے اندر. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے بات یاد رکھنی MCQs میں آتی ہے. سینسری میموری الاؤ کرتی ہے ہمیں, سینسری میموری ہی ہمیں, اگر سینسری میموری نہ ہو تو ہم لوگ تو انوائرمنٹ کو ہم لوگ تو محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے. سینسری میموری ہی ہوتی ہے جو آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ ارد گرد ماحول کا ایک سنیپ شاٹ لے لیتے ہیں, اور پھر آپ وہ انفارمیشن جو ہے نا جو آپ لوگ ارد گرد سے جو آپ لوگوں نے اکٹھی کی ہوتی ہے وہ پھر آپ لوگ وہ جو سنیپ شاٹ ہوتا ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے آپ کے مائنڈ کے اندر وہ اسٹور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو تھوڑی سی اب وہ جو ساری انفارمیشن آپ نے ایک جب محسوس کی نا اس میں سے کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کی میموری کے دوسرے لیول تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے, وہاں پہ پھر وہ 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. سینسری میموری چھوٹے جو امپریشن ہوتے ہیں نا سینسری انفارمیشن کا, اس کو وہ ہولڈ کرتی ہے, اس کو وہ پکڑتی ہے اپنے ساتھ, وہ کیپ کرتی ہے, کیپ کر کے اس کو جو سنبھال کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے.
سینسری یعنی کہ سینسز کے تھرو جو آپ لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی ہوتی ہے نا، اس سے جو پہلا جو امپریشن ایک دم سے پڑتا ہے نا، سینسری میموری جا کے اس امپریشن کو جسٹ ہولڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سینسری میموری اس جو ہے نا زیادہ پھر وہ اس انفارمیشن کو سینڈ نہیں کر پاتی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگ گیا، ایک دم پہلے ایک دم سے آپ کو وہ فیل ہوگی چیز کی بہت زیادہ گرم ہے، ٹھیک ہے. زیادہ دیر تک آپ لوگ پکڑے نا تو وہ آپ اس چیز کے تھوڑے عادی ہو جاتے ہیں. وہ کیوں عادی ہو جاتے ہیں کہ پہلا جو شارٹ امپریشن ہوتا ہے نا وہ سینسری میموری تک جاتا ہے. پھر چاہے وہ چیز آپ لوگ کافی لمبے عرصے تک بھی پکڑے رکھے نا، تو آپ لوگوں کی جو سینسری میموری ہوتی ہے پھر وہ اس انفارمیشن کو زیادہ سینڈ نہیں کرتی. ہماری جو سینسز ہوتی ہیں نا وہ 5 ہوتی ہیں، ویژن ہوتی ہے اور ہیئرنگ. زیادہ ہم نے یہاں پہ سائیکالوجی کے اندر ویژن اور ہیئرنگ پہ ہی فوکس کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر کام ہوا بھی اسی 2 چیزوں کے اوپر ہے، سننے پہ اور دیکھنے پہ. کیونکہ ٹیکنالوجی جتنی بھی بنائی گئی ہے وہ سننے اور دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے. کیمرہ آپ لوگ دیکھیں، کیمرہ کیوں بنایا گیا؟ دیکھنے کے لیے. مائکرو فون سننے کے لیے. کمپیوٹر جو بنائے گئے سننے اور دیکھنے پر ہی، وہ اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ، یہ ساری چیزیں تو اس میں ہوتی نہیں ہے. کمپیوٹر وائس کمانڈ کو ریسیو کرتا ہے، بولتے ہیں آپ اور وہ بولتا بھی ہے. کمپیوٹر پروڈیوس بھی کرتا ہے اسپیچ کو، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کو یہاں پہ ویژول اور ہیئرنگ کو ہی دیکھنا ہے. پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ویژول سینسری میموری، یعنی کہ آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کی سینسری میموری کے اندر کیسے جاتی ہے. اس کو ہم لوگ آئیکونک میموری ایک ہوتی ہے. اس میں آئیکونک میموری کیا کرتی ہے کہ بالکل تھوڑے سے عرصے تک ایک میموری کو جو ہے نا وہ سٹور کرتی ہے، بالکل تھوڑے عرصے تک. انسان کی جتنی بھی ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، انسان کو نا ایک وہ تجربہ کیا گیا تھا کہ انسان کو بٹھایا گیا تھا، اس کو اسکرین دکھائی گئی تھی. سبجیکٹ جو ہے نا یہاں پہ ورڈ انسان ہوئے، اس انسان کے لیے کسی اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. اس کو بٹھایا گیا، اس کو کہا گیا کہ تم اسکرین کو دیکھو. ٹھیک ہے، کمپیوٹر اسکرین تھی وہ نارملی، اس کو کہا گیا کہ اس کو دیکھو. اسکرین میں نا ایک بالکل وائٹ کلر کی اسکرین تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس اسکرین کے سینٹر پہ نا ایک بلیک کلر کا انہوں نے ڈاٹ لگا دیا. اس کو کہا کہ تم نے صرف اس ڈاٹ کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ڈاٹ جب وہ دیکھ رہا تھا نا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس فکس پوائنٹ کے اوپر لیٹرز دکھائے، ٹھیک ہے. جہاں پہ ڈاٹ تھا نا وہاں پہ نا کمپیوٹر پہ لیٹرز دکھائے انہوں نے. اور جہاں پہ سبجیکٹ جو انسان تھا جہاں پہ وہ فوکس کر رہا تھا، لیکن کچھ تھوڑے سے پیریڈ کے بعد وہ جو لیٹرز تھے نا پھر اس کو ریموو کر دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے. پھر اس کو انسان کو کہا گیا کہ تم رپورٹ بتاؤ، تم ہمیں بتاؤ کہ تم نے کیا کیا دیکھا ہے. تو اب کیونکہ وہ فوکس اس کا ڈاٹ کے اوپر تھا، ایک دم سے لیٹرز دکھا، ایک دم سے پھر انہوں نے واپس بھی اس کو جو ہے وہ ڈسپلے غائب بھی کر دی اسکرین سے. تو وہ جو انسان تھا نا اس نے رپورٹ کی صرف 4 یا 5 آئٹمس اس نے بتائے تھے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کل 12 لیٹرز تھے یہ والے شو کیے کروائی گئی تھی، اس میں سے اس نے جسٹ 4-5 ہی بتائے تھے، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھ پایا تھا، ٹھیک ہے. یہ یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں نا ساری کی ساری انفارمیشن نہیں ہم لوگ اس کو یاد کر پاتے. بالکل تھوڑی سی انفارمیشن ہوتی ہے، باقی انفارمیشن لاسٹ ہو جاتی ہے، غائب گم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم سے کھو جاتی ہے. کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمارے اندر ریٹین رہ جاتی ہے. سپرکلنگ کا ایک پارشل رپورٹ پروسیجر تھا. وہ یہ کہتا ہے یہ جو ہے نا کہ انسان ایک دم سے اس کو کچھ چیز دکھائی جائے اور پھر وہ بعد میں اس کو کچھ چیزیں ہی وہ بتا پاتا ہے. وہ کیوں؟ پارشل رپورٹنگ اس کو کہتے ہیں. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا سپرلنگ نے ویژول سینسری میموری کی فیلڈ میں. اس نے کیا کیا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ والا پورا ایرے جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اس نے دکھایا تھا اس انسان کو. لیکن جو انسان ہے نا اس کو کہا تھا کہ تم نے یہ لفظ تبھی بولنے ہیں کہ جب تمہیں کوئی اشارہ ملے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک بیپ تھی، ایک جو ہے نا وہ ایک آواز تھی، ایک آڈیٹری کیو یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلاں آواز کا تمہیں جب اشارہ ملے گا تمہیں فلاں لائن بولنی ہے، فلاں آواز جب ہوگی تم نے یہ فلاں لائن بولنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ایرے تھا اس کو پھر غائب کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ٹیون جو تھی نا وہ یہ تھی کہ ایک ہائی مطلب اونچی، 3 طرح کی انہوں نے آوازیں رکھی تھی، اونچی اور ایک تھی درمیانی اور ایک تھی کم، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جب اونچی آواز ہوگی نا تو تب تم نے ٹاپ والی رو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جب درمیان والی ہوگی نا تو تب تم نے، جب میڈیم آواز ہوگی نا ٹیون کی تو پھر تم نے یہ مڈل والی رو جو ہے نا اس کے تم نے الفابیٹس بولنے. اور جب بالکل آہستہ آواز ہوگی تو پھر تم نے سب سے نیچے والی جو رو ہے اس کے تم نے الفابیٹس بولنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا تھا. ہائی ٹون انہوں نے کہا تھا تو سبجیکٹ نے پہلی رو پڑھی تھی HBST. میڈیم ٹون جب تھی تو اس وقت پھر اس انسان نے سیکنڈ رو پڑھی تھی AHMD. پھر جب لو ٹون تھی تو اس وقت سبجیکٹ نے تھرڈ رو جو ہے پھر پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اب پھر آگے کیا ہوا کہ یہ جو سب کچھ تھا نا اس میں کیا تھا، جو انسان تھا وہ کم سے کم 3 لیٹرز وہ بتا لیتا تھا،
کہ ہر رو میں جو ہے نا کم سے کم بھی 3 لیٹر وہ بتا لیتا تھا. یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ وہ مڈل رو کے اس نے بتائے یا اس نے سب سے کم رو نیچے والی رو کے بتائے یا ٹاپ رو کے بتائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو سبجیکٹ ہے نا, جو انسان تھا اس کو یہ پہلے سے نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے اگلا جو ہے نا اشارہ کس والی رو کا ملے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اسی لیے اگر اس کو پتا ہوتا کہ اگلی جو ہے نا وہ یہ والی رو کا ہی میوزک بجے پھر تو وہ 4 کے 4 لیٹرز بتا دیتا. لیکن جب اس کو نہیں پتا ہوتا تھا نا تو تھوڑا اس کو سمجھنے میں کچھ سیکنڈز اس کو سمجھنے میں لگ جاتے تھے کہ اب یہ والی جو بیپ ہے تو میں نے اس لائن کے اوپر جانا ہے, اس وجہ سے وہ 3 لیٹرز ہی بول پاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کم سے کم 9 لیٹرز وہ بول لیتا تھا 12 میں سے, جو اس کی ویژول میموری کے آگے اس کو اویلیبل تھے. اسپیلنگ کا یہ جو میتھڈ ہے اس کو ہم لوگ پارشل رپورٹ پروسیجر کہتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں پہلے کیا تھا کہ پہلے ایک دم سے جب دکھایا گیا تھا نا, جب وہ ڈاٹ والا جو ایکسپیریمنٹ تھا ایک دم سے دکھایا گیا الفابیٹس, تو اس نے صرف 4 سے 5 ہی بتائے تھے. لیکن جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو پھر اس نے 9 بتائے. ٹھیک ہے, یہ 9 بتائے نا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیکے ہوتا ہے ویژول میموری میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کی جو ویژول میموری ہے نا, جو آپ لوگوں کی جو آنکھ یعنی کہ دیکھ کے جو آپ لوگ چیز کو جو ہے وہ اسٹور وغیرہ کرنا, وہ آپ لوگ جو رسپونڈ کرتے ہیں اس میں کمی بھی آتی ہے. اسپرلنگ یہ کہتے ہیں, اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو چیز وہ دکھاتے تھے نا, یہ جو ایرے تھا پورا الفابیٹس, اس کو جو وہ شو کراتے تھے اور پھر وہ جو مختلف قسم کی ٹونز وہ یوز کرتے تھے, یہ نہیں ہے کہ لگاتار یوز کرتے تھے, تھوڑا بیچ میں جو ہے نا وہ وقفہ دیتے تھے. تو انہوں نے جو وقفہ وہ جو ڈیلیٹ دیتے تھے نا, اس میں بھی لینتھ ہوتی تھی کہ زیادہ دیر تک وقفہ دیتے تھے. پہلے جو ہے نا مطلب بالکل جو ایک بیچ میں جو ایک ڈیلے تھا نا وہ بالکل تھوڑے پیریڈ کے لیے 0.15 سیکنڈ کے لیے ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ جو ڈیلے تھا, وہ جو وقفہ تھا نا وہ بڑھاتے گئے تھے, اس کی لینتھ وہ بڑھاتے گئے تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلے تو یہ تھا نا کہ سیکنڈ سے بھی بہت کم جو ہے نا ڈیلے میں وہ جو ہے نا وہ ڈسپلے کرتے تھے, ادھر سے وہ آواز کو جو ہے نا وہ چینج کرتے تھے. لیکن جب وہ جو ڈیلے تھا نا وہ پورے 1 سیکنڈ تک انکریز ہو گیا, تو اس وقت جو انسان کی جو پرفارمنس تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی. جب وہ سیکنڈ آیا تھا نا, جب 1 سیکنڈ کے بعد مطلب پورے 1 سیکنڈ تک اس کو کوئی چیز نہیں دکھائی گئی, تو اس وقت پھر کیا تھا, وہ دوبارہ سے ہول رپورٹ کی جو اوریجنل جو اس نے پہلے جو رپورٹ کی تھی 4 سے 5 آئٹمز اس نے بتائے تھے, وہ اسی لیول پہ آ گیا تھا. یہاں پہ یہ گراف بتا یہ چیز کیا کہتی ہے, یہ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ جو ہماری ویژول میموری ہوتی ہے نا, وہ 1 سیکنڈ کے اندر ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے اس کو کھو دیتی ہے. یعنی کہ 1 سیکنڈ کے سے کم وقفے میں آپ انسان کو جو چیز دکھائیں گے نا وہ آنسر ٹھیک کرے گا. لیکن 1 سیکنڈ کے زیادہ کا اگر جو ہے نا وہ وقفہ نکل جائے نا, تو پھر جو ہے نا انسان وہ چیزوں کا رسپونس ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا. تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان کی میموری اتنی زیادہ شارٹ ہوتی ہے جب ویژول وہ کوئی چیز دیکھتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں پہلے تو پہلے بالکل 0 پہ جب بات تھی تو اس نے 9 کے 9 جو ہے نا وہ بتائے, الفابیٹس اس نے 9 بتائے تھے. ٹھیک ہے, پھر جو ہے نا الفابیٹس کو بند کر دیا گیا, 0.15 سیکنڈز کے بعد دوبارہ دکھائے گئے, تو اس نے پھر 7 الفابیٹس بتائے تھے. پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. اب پھر جو ہے نا دورانیہ بڑھا کے جو ڈیلے تھا اس کو بڑھا کے 0.13 پہ لے گئے. 0.13 پہ آئے تو پھر اس نے الفابیٹس صرف 5 بتائے, یعنی کہ 7 بتائے. جیسے جیسے ڈیلے بڑھتا چلا جا رہا تھا, اس کے الفابیٹس اس کی جو رپورٹ تھی نا وہ کم ہوتی چلی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, 0.15 تک آیا تو پھر تو اس کے اور بھی زیادہ کم ہو گئے, تقریباً کوئی 5 ہو گئے. جب 1 سیکنڈ پہ پہنچے نا تو اس نے جسٹ 4.5 لیٹرز بتائے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 4.5 لیٹرز کو اس نے رپورٹ کیا تھا. یہاں پہ آگے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ 1 سیکنڈ کا جب عرصہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان صرف آدھی انفارمیشن کو سمجھ سکتا ہے, آدھی انفارمیشن کو بتا سکتا ہے, آدھی کو نہیں بتا سکتا. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پارشل رپورٹنگ. ٹھیک ہے, یہ 1 سیکنڈ پہ 4.5 تھا نا, ٹھیک ہے, کیونکہ 0 سیکنڈ پہ 9 تھا, 9 کا ہاف کتنا ہوتا ہے 1.5, تو پارشل کا مطلب کیا ہوتا ہے آدھا. تو یہ جو تھی نا 4.5 تک آ جاتا ہے, یعنی کہ پارشل رپورٹنگ ہوتی ہے جب 1 سیکنڈ پہ بات آ جاتی ہے. تو اس سارے ایکسپیریمنٹ کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی آرٹیفیشل فنامنا تھا. ایک آرٹیفیشل لیبارٹری کے اندر انسان کی جو ریئل لائف ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسپرلنگز کے یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا, یہ جو تجربہ تھا, اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی جو ویژول جو سینسری اسٹور ہوتا ہے نا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بہت ہی بریف عرصے کے لیے انفارمیشن وہ اسٹور کرتا ہے. اور جو میموری ہوتی ہے جو آپ کی ساری کی ساری انفارمیشن کو اسٹور کرتی ہے وہ جسٹ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے آپ چیز کو
جو ہے نا وہ ایک دم سے سینس کر سکتے ہیں. دورانیہ آپ بڑھائیں گے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ سے زیادہ کو دورانیہ ہو جائے تو کیوں نہیں وہ ٹھیک طرح سے آنسر کر پاتا؟ کیونکہ اس کی میموری میں سے انفارمیشن ختم ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ بہت ساری آپ لوگ دیکھیں نا ارد گرد آپ لوگ بہت ساری انفارمیشن کو آپ لوگ ریسیو کرتے ہیں اپنے ارد گرد, لیکن ہماری وہ ساری انفارمیشن ہماری میموری میں بہت ہی چھوٹے پیریڈ کے لیے اسٹور ہوتی ہے, فوراً سے ذہن سے نکل جاتی ہے نا. صرف وہی انفارمیشن آپ لوگوں کی میموری کے اندر اسٹور زیادہ رہتی ہے زیادہ عرصے تک, جس کو آپ لوگ اٹینشن زیادہ دیتے ہیں. باقی ساری کی ساری میموری جو ہوتی ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کا آج کا لیسن نمبر 5. اس میں آپ لوگوں نے جسٹ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو میں نے جو سارا آپ کو پروسیجر ابھی جو سمجھایا ہے نا, آپ نے یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے رٹا مارنا ہے. لیکچر آپ نے سن لیا ہے نا, تو آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ ایک دو دفعہ ریڈ کر لیجیے گا, تو اپنے جو لفظوں میں اپنے ورڈز میں آپ لوگ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو سینسری میموری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا, اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہاں سے جو ہے نا ایم سی کیوز آتے ہیں آپ لوگوں کے, یہ جو ہیوبل اور وائزل کا, اور یہاں پہ یہ جو کیٹ اور یہ جو تھا نا گینگلیون سیلز والا, یہ آپ لوگوں نے جسٹ سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز اچھے طریقے سے اٹیمپٹ ہو جائیں. باقی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, میرے چینل کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے, ریکمینڈ کیجیے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.